فرشتوں نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ تو فرشتوں نے ایک سوال کیا کہ یا اللہ تو نے ان کو اپنا دوست بنایا، یقیناً یہ اس قابل ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے، کچھ چیزیں ہم پہ چھپی ہوئی ہیں۔ ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے پاس اتنا بڑا مال و دولت، بکریوں کا ریوڑ ہے، تو یہ تو بڑے امیر ہیں، ان کے پاس تو پیسہ ہی بڑا ہے، ان کے پاس تو روپیہ ہی بڑا ہے، یہ تو آل اولاد مال اور بیوی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یا اللہ تو نے ان کو اپنا دوست کیسے بنایا، ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ بھئی سن رہے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم تم سب کے جو سینئر ہیں نا اسے بھیجتے ہیں، تو جو جواب آئے گا وہ پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اللہ نے حضرت سیدنا جبریل امین سے فرمایا پیارے جبریل زمین پہ اترو، میرے خلیل کا ذرا سامنا کرو۔ اب ذرا وہ منظر کشی کیا سنیے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب حضرت سیدنا جبریل امین اترتے ہیں تو شان یہ ہے کہ آپ کے پاس اس زمانے میں بکریوں کے 12 بڑے بڑے ریوڑ، ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہے، ہزاروں میں ہے۔ تو وہ 12 گروپ بنائے ہوئے ہیں، ہر گروپ کا جو رکھوالا ہے وہ ایک انسان وہ بھی تھا یا کچھ زیادہ انسان، اور ان کی رکھوالی کے لیے ایک ایک بڑا ہیبت ناک کتا بھی رکھا ہوا تھا۔ رکھوالی کے لیے کتے رکھنے جائز ہیں۔ تو ان کتوں کے گلوں میں جو پٹے تھے نا وہ زنجیریں موٹے موٹے سونے کی تھیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سونا تو اللہ کے پیاروں نے کتوں کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اسے محبت نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان ریوڑوں کے پاس کھڑے ہیں اور توجہ فرما رہے ہیں اپنے اس مال مبارک کی طرف۔ تو حضرت سیدنا جبریل امین نازل ہوئے اور انسانی صورت میں آپ کے سامنے آئے، اور آ کر انہوں نے آپ سے سوال کیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہوتے ہیں، تو حضرت سیدنا جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا، آپ نے فرمایا لمن ہذہ، اتنا بڑا ریوڑ ہے اور یہ اتنے رکھوالے پھر رہے ہیں اور بڑے بڑے وحشت ناک کتے، ان کے گلوں میں یہ سونے کے وہ چینیں اور پٹے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کس کا ہے، کون اس کا والی ہے، کون مالک ہے؟ پتہ تو تھا۔ اچھا بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا سوال بڑا خوبصورت تھا، بڑا سادہ سا، لمن ہذہ، یعنی کس کا ہے یہ؟ اور جیسے ہم پنجابی کہتے ہو کہدا ہویا کہہ سکتے، اچھا یہی کہا انہوں نے۔ تو اللہ کے خلیل کا جواب سنو، اور میں یہ سمجھتا ہوں روئے زمین پر اتنا خوبصورت جواب کبھی کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کیا کہا، جواب سنو۔ انہوں نے کہا للہ ولکن فی یدی، یہ مال اللہ کا ہے لیکن اس وقت بظاہر یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا حضرت جبریل علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں تبیع واحدا منہا، یہ مجھے اتنے گروپ اتنے یہ نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک گروپ بیچو گے؟ ان میں سے مطلب 12 گروہ کھڑے ہیں جانوروں کے، تو ان میں سے کوئی ایک مجھے دو گے؟ اب حضرت خلیل نے اس کا جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا اس کی قیمت مال نہیں ہے، اس کی قیمت روپیہ نہیں ہے۔ اچھا آپ جبریل علیہ السلام انداز بنا کے پوچھتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا یہ خریدنے کے لیے؟ حضرت خلیل نے جواب دیا، فرمایا کام تم کرو، بدلے میں 12 میں سے ایک حصہ نہیں دوں گا، بلکہ کل مال کا میں آپ کو تیسرا حصہ دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ اب ذرا سنو، جو اللہ کے دوست، پھر دوستیاں ویسے ہی ہوتی ہیں، آخر اللہ نے دوست بنایا تھا، بھئی کیسے بنایا اور کس کو بنایا؟ ابراہیم و خلیل اللہ۔ تو حضرت پیارے خلیل نے یہ لفظ فرمایا اذکر اللہ، بس
اللہ کا ذکر کر دے، اللہ کی تسبیح پڑھ دے تو تجھے میں کیا دوں گا؟ خذ ثلثھا، فرمایا اس میرے سارے مال کا تیسرا حصہ اللہ کے نام کے بدلے لے جا، جا لے جا۔ تو 12 میں سے ایک حصہ مانگ رہا ہے، ہم کل مال میں سے تہائی تجھے دے دیں گے، اور قیمت کیا ہوگی؟ اذکر اللہ، بس ایک بار میرے پیارے اللہ کا نام لے دے۔ اللہ سے محبت دیکھی ہے؟ آج اللہ کے عاشق بے قدر، آج اللہ کا ذکر سکھانے والے دنیا کی نظر میں بے قدر، آج استاد کی، مرشد کی، رہبر کی ہماری نظر میں کیا قدر ہے، ذرا سوچئے۔ تو اللہ کے پیارے خلیل نے جو قدر کی وہ بھی آپ کی خدمت میں، فرمایا اذکر اللہ، ایک بار اللہ کا نام سنا دے، میرے محبوب کا ذکر کر دے، تو 12 میں سے ایک حصہ مانگتا ہے، میں کل مال کا تیسرا دے دوں گا۔ اچھا، حضرت سیدنا جبریل امین نے یہ پڑھا، آپ نے پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سوچو حضرت جبریل کا انداز پڑھنے کا کیسا ہوگا کہ جس نے کل نبیوں کو دیکھا، اللہ کی سلطنت کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنے والا، جنت اور دوزخ کا شاہد، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کے پاس اترنے والا، آسمانی کتابیں، آسمانی صحائف لے کے آنے والا، تو اس کی نظر اللہ کی معرفت کے ساتھ کیسی ہوگی؟ سوچو۔ میں پھر ان الفاظ کو پڑھتا ہوں جو جناب جبریل علیہ السلام نے پڑھے تھے، فرمانے لگے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ جملہ بولا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے اور رونے لگ پڑے، فرمایا ایک بار اور پڑھ دو، اتنا ہی اور دے دوں گا، بس پڑھ دو، بس ایک بار اور۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ یہی پڑھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری، تڑپ رہے ہیں زمین پر۔ جب 2 بار پڑھ لیا نا تو فرمایا اچھا مال کا دوسرا حصہ بھی لے لیا، فرمانے لگے ایک بار اور پڑھ دو، تیسرا بھی دے دوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار پڑھ دیا۔ جب 3 بار ہو گیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فرمانے لگے کہ تیری زبان میں لذت بہت ہے، نہ جانے تو کون ہے، تیری زبان کی تاثیر بڑی ہے، نہ جانے تو کہاں سے آیا ہے، ایک بار اور پڑھ دینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ازراہ امتحان یہ کہا کہ اب آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں نا کہ 3 بار میں نے پڑھا، اب آپ کا مال آپ کا سارا میرا ہو گیا، آپ نے مجھے دے دیا، اب آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ سنو اللہ کے خلیل نے کیا فرمایا، زمانے والوں پانی میں آگ لگنے والی بات ہے۔ حضرت خلیل کے یہ الفاظ ہیں، عربی سنیے۔ آپ نے فرمایا انا اقر لک بالرق، فرمایا میں اقرار کرتا ہوں کہ خلیل اللہ تیرا غلام بن کے رہے گا۔ کوئی ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں؟ ان الفاظ کی، ان لفظوں کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں؟ ان الفاظ کا جو درد ہے حضرت خلیل کے دل میں، اسے کو تصور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا دوست تمہارا غلام بن کے رہے گا۔ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم ہوا، ہاں بھی جبریل میرے یار کو کیسا پایا؟ جبریل میرے یار کو عرض کیا اللہ اس جیسا تو اس زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ابھی نتیجہ نکلنا ہے تھوڑا سا بھی، اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔ تو دولت بری نہیں ہے، دولت بری وہ ہے جس میں اللہ نہ ہو، بری وہ ہے جس میں رسول اللہ نہ ہو، جس میں اسلام نہ ہو، جس دولت میں دین نہ ہو، وہ بری دولت ہے۔ لیکن جس مال میں، جس دولت میں اللہ رسول ہوں وہ نعمت ہی نعمت ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ کے اندر اس مال کو اللہ رسول کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو حضرت ابراہیم کے باغ سے ایک پھول اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے آپ کی طرف دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے ملازموں کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی مال لے جاؤ، جو جتنا مال ہے سارے کے سارے ریوڑ، چرواہے
اور یہ کتے جتنے بھی رکھوالی والے رکھے ہوئے ہیں سونے سمیت سب اس کو دے دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، کہنے لگے جی کہ میں فرشتہ ہوں اور مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو آزمانے آیا تھا، میں نے یہ بکریاں کیا کرنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جواب سنو، فرمایا اچھا اگر تم فرشتے ہو تمہیں اس کی حاجت نہیں تو پھر میری بات بھی سنو، ہم جو چیز دے دیتے ہیں نا دوبارہ واپس نہیں لیتے۔ سن پھر یار کوئی سن سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی ہے مقام؟ ہم لوگ 4 دمڑیوں کے لیے مرتے ہیں، 4 پیسوں کے لیے مرتے ہیں، ان کے لیے زندگیاں لگاتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں تو دیتے ہوئے پتہ نہیں ہمیں کتنی بار گل کوٹھو آتا ہے، استغفر اللہ۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم کا مقام و مرتبہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھیں۔